اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، آج جمعہ پڑھا کر نکل جاؤں گا کیونکہ آج یہاں سے 100 کلومیٹر دور ہے مدھیہ پردیش کا بہت ہی تاریخی قدیم شہر جسے مدینۃ السرور، دارالاولیاء بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ والے بڑی تعداد میں وہاں پر آرام فرما ہے۔ شہر کا نام ہے برہان پور۔ برہان پور میں لوہار منڈی ایک مشہور علاقہ ہے، وہاں پر گیٹ کے پاس جو تاریخی گیٹ بنا ہوا ہے، اس گیٹ کے پاس کا جو مین روڈ ہے وہاں پر مدرسہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا سالانہ جلسہ ہونے جا رہا ہے، جس میں میری تقریر کا عنوان رہے گا مدارس اور مساجد کی حفاظت۔ تو رات میں آج برہان پور میں رہوں گا۔ برہان پور والوں سے، بہادر پور والوں سے اور آس پاس کے جتنے گاؤں ہیں، لال باغ ہے اور آس پاس کے جتنے گاؤں ہیں، ان تمام سے گزارش کروں گا کہ بڑی تعداد میں آج بعد نماز مغرب لوہار منڈی برہان پور میں آپ اس جلسے میں شریک رہیں۔ ناظرین، پہلی بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، ہمارے ملک کے یعنی بھارتیوں کو، ہندوستانیوں کو امریکہ سے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈال کر نکال دیا گیا، اور جب وہ ہندوستان آئے تو ہم کو بڑی شرم محسوس ہوئی۔ اپوزیشن پارٹیوں نے، کانگریس نے اور تمام اپوزیشن پارٹیوں نے، سماجوادی، عام آدمی پارٹی اور جے ڈی یو، تمام نے زوردار انداز میں احتجاج کیا کہ کس طریقے سے امریکہ نے ہندوستانیوں کو ہتھ کڑی ڈال کر یہاں پر لایا، مگر بے شرم بی جے پی اور نریندر مودی خاموش رہے۔ لوگ چیختے رہے، چلاتے رہے، لیکن بے شرمی کی انتہا دیکھیے کہ ہتھ کڑیاں لگا کر ہمارے ہندوستانیوں کو ملک واپس بھیجا گیا تو حکومت خاموش ہے، بلکہ بے شرمی سے حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ امریکہ سے ہندوستانیوں کی واپسی کوئی نیا معاملہ نہیں ہے۔ ایسا ہوتا رہتا ہے، یعنی آپ بے شرمی کی انتہا، بے غیرتی کی انتہا دیکھیے، مگر یہاں بھگوا آتنک اور جس طریقے سے اندھ بھکتی اور گوبر بھکتی ہندو بھائیوں کے دل دماغ پر چڑھی ہوئی ہے کہ پوری دنیا تھو تھو کر رہی ہے، مگر یہ سدھرنے کو تیار نہیں۔ 60 روپے والا پیٹرول 100 پر چلے جائے، یہ سدھرنے کو تیار نہیں۔ اچھا، اب اپوزیشن پارٹیاں کہہ رہی ہے کہ نریندر مودی اور ان کے رکھیل چینل کیا بتاتے تھے؟ نریندر جی مودی نے ہندوستان کو وشو گرو بنا دیا، اور وشو گرو کا خواب دکھا رہی تھی بی جے پی اور نریندر مودی، اور وشو گرو کے لوگوں کو ہتھ کڑیاں ڈال کر امریکہ واپس بھیجا رہا ہے۔
دیکھیں ناظرین، دوسری بڑی خبر بتا رہی ہے کہ بی جے پی کتنی بے شرم اور بے غیرت ہے، اور ہمارے وزیر اعظم کو تو کوئی شرم آتی ہی نہیں۔ ایک طرف ہندوستانیوں کو باہر سے بھی بھگایا جا رہا ہے، ملک میں نوکریاں نہیں، بے روزگاری بڑھ گئی، لوگ امریکہ جا رہے ہیں، دنیا کے دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں تو وہاں سے بھگائے جا رہے ہیں، اتنا برا حال ہو گیا، یہاں تک کہ ہمارے نوجوان جوان پڑھے لکھے بے روزگار اپنی جان جوخم میں ڈال کر اسرائیل تک جا رہے ہیں، مگر پھر بھی ہمارے بے شرم یوگی آدتیہ ناتھ تعریف کرتے ہوئے کہہ رہے کہ اسرائیل میں ہمارے جوان کام کر رہے ہیں، اور وہ جوان کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم کو ملک میں کام مل گیا ہوتا، نوکری مل گئی ہوتی تو ہم اسرائیل اپنی جان کو یہاں پر کیوں لاتے، جوخم میں کیوں ڈالتے۔ اور دیکھیے، گزشتہ کل وزیر اعظم نریندر جی مودی نے بڑی بے غیرتی اور بڑی بے شرمی کے ساتھ پارلیمنٹ میں بیان دیا کہ آج ہمارا ملک چین کی، سکون کی، راحت کی سانس لے رہا ہے۔ قسم اللہ کی، اس شخص کو اللہ نے جو جھوٹ بولنے کا اور جھوٹ کو طاقت سے بولنے کا جو ہنر دیا ہے وہ کسی کو نہیں ہے۔ تو اتنا مار کھانے کے بعد ادھر مہاکمبھ میلے میں ہزاروں کو بلڈوزر سے دبا دیا گیا، مگر یہ شخص کہہ رہا ہے کہ آج ہمارا ملک راحت کی سانس لے رہا ہے، کانگریس کے چنگل سے آزاد ہو گیا ہے۔ راجیہ سبھا میں مودی جی کا یہ بیان آیا ہے اور کہا کہ سب کا ساتھ، سب کا وکاس ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کانگریس سے یہ امید رکھنا بڑی غلطی ہے، یعنی سب کا ستیاناش، یہ کہو کہ سب کا ستیاناش ہماری ذمہ داری ہے، اور سب کا ستیاناش کر دیا۔ پڑھنے والے بچوں کا، بیٹیوں کا، چھوٹے چھوٹے کاروباریوں کا، بزنس کا، سب کا ستیاناش کر دیا، مگر ہنر دیکھیے جھوٹ بولنے کا اور ڈٹائی کا کہ ابھی بھی نعرہ لگا رہے ہیں سب کا ساتھ، سب کا وکاس ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ 10 سال میں جھنجھنا دیا، مہنگائی کو آسمان پر پہنچا دیا، اور پھر کہہ رہے کہ سب کا وکاس ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ناظرین، امریکہ کے ہٹلر نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم غزہ پر قبضہ کریں گے۔ امریکہ کے نئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس نیچ قسم کے گھٹیا بیان پر اب عالم اسلام غصے میں آ گیا، اور میرے پیارے ملک میں بھی غصہ پھیل گیا ہے۔ آج سے 2 دن پہلے میں نے خود نے ڈونلڈ ٹرمپ کی ایسی کی تیسی کی، اور آج ہمارے بڑے عالم دین مولانا محمود مدنی کا بیان بھی آیا ہے۔ انہوں نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ پر قبضے والے بیان کو لے کر شدید غصے کا اظہار کیا اور شدید مذمت کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ بیان فلسطینیوں کے زخم پر نمک پاشی کے مترادف ہے، یعنی زخموں پر نمک چھڑکنے کے برابر ہے۔ یہ اعلان نہ صرف مضحکہ خیز ہے بلکہ بین الاقوامی قوانین اور انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ غزہ کوئی زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ لاکھوں مظلوم فلسطینیوں کا آبائی وطن ہے جو کئی دہائیوں سے ظلم و ستم، قبضے اور جارحیت کا سامنا کر رہے ہیں۔ مولانا مدنی نے کہا کہ فلسطینی عوام کو زبردستی ان کے گھروں سے بے دخل کرنے کی کوئی بھی کوشش انسانی حقوق پر براہ راست حملہ ہوگی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ابھی انہوں نے دنیا کے سب سے بڑے آتنکوادیوں کو، اسرائیلیوں کو باہر نکالا، اور اب یہ دنیا کا سب سے بڑا آتنکوادی کہے کہ میں وہاں پر امن لاؤں گا، تو یہ امن نہیں بلکہ جیسے تباہی انہوں نے افغانستان میں لایا، عراق میں لایا، شام میں لایا، سیریا میں لایا، اسرائیل نے جس طریقے سے تباہی لایا اسی طریقے سے یہ بھی تباہی لائیں گے۔ اس لیے عالم اسلام کو متحد ہو کر امریکہ کی اس گھٹیا اور ناپاک شیطانی نیت کو کامیاب ہونے نہیں دینا ہے۔ ناظرین، اجیت دادا پوار گٹ کے ایک منتری نیتا دھننجے منڈے لگاتار پھنستے ہی جا رہے ہیں، ان کی مصیبتیں بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ ابھی دھننجے منڈے کو گھریلو تشدد کیس میں قصوروار قرار دے دیا گیا ہے، اور منڈے کو اب اپنی پہلی بیوی اور بیٹی کو ماہانہ 2 لاکھ روپے عبوری کفالت ادا کرنے کا حکم عدالت نے سنایا ہے۔ دھننجے منڈے کو باندرا فیملی کورٹ سے جھٹکا لگا ہے، اور باندرا فیملی کورٹ نے کہا ہے کہ اپنی بیوی اور بیٹی کو ماہانہ 2 لاکھ روپے ادا کریں۔ گزشتہ کل دھننجے منڈے کو گھریلو تشدد کے معاملے میں قصوروار ٹھہرایا گیا، اور انہیں حکم دیا گیا کہ وہ اپنی پہلی بیوی کو
جی ہاں 2 لاکھ روپے بھتہ گزارا بھتہ ادا کریں۔ عدالت نے دھننجے منڈے کو یہ بھی ہدایت دی ہے کہ وہ دوبارہ اپنی بیوی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ناظرین، ریاست مہاراشٹر کے امراوتی سے ہمارے رپورٹر عبدالرزاق نے بتایا کہ امراوتی میں شکشن منتری ایجوکیشن منسٹر وزیر تعلیم دادا بھوسے کے قافلے پر کپاس پھینک کر کسانوں نے اپنا غصہ نکالا۔ امراوتی میں کھیتی کی پیداوار کے لیے منافع بخش قیمتوں کا مطالبہ کرنے والے مظاہرین نے جمعرات کو کلکٹریٹ میں وزیر تعلیم دادا بھوسے کے قافلے پر کھیتی کی پیداوار پھینک کر آندولن کیا۔ تاہم اس واقعے کے بعد موقع پر تعینات پولیس اہلکاروں نے مظاہرین کو کچھ دیر حراست میں رکھنے کے بعد چھوڑ دیا۔ الیکشن کمیشن، ہمارے دیش کا الیکشن کمیشن مر گیا ہے، اسے سفید کپڑا یعنی کفن پہنا دینا چاہیے۔ جی ہاں، یہ جملہ اکھلیش یادو نے ملکی پور ضمنی انتخاب معاملے پر سخت تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن مر گیا ہے، اسے سفید کپڑا دینا پڑے گا۔ صدر نے خواتین کو با اختیار بنانے کی بات کی، لیکن ہر خاتون کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیوں نہیں ہوتا، یہ جیا بچن نے بھی کہا ہے۔ اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ اور سماجوادی پارٹی کے سپریمو سربراہ اکھلیش یادو الیکشن کمیشن کے رویے سے کافی ناراض ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن مر گیا ہے اور اسے کفن اڑا دینا چاہیے۔ ناظرین، گزشتہ کل کانگریس نے راجیہ سبھا میں کہا کہ 90 منٹ تک یعنی 1.5 گھنٹے تک وزیر اعظم نریندر مودی جھوٹ کی گنگا بہاتے رہے۔ ایکچوئل میں آپ جانتے ہیں کہ مہاکمبھ میلے میں مودی جی پہنچے 2 دن پہلے اور وہاں ڈبکی لگائی اور اپنے پچھلے سارے پاپ کو دھو دیا۔ اب نئے پاپ شروع ہو گئے ہیں، جھوٹ بولنا ابھی بھی شروع ہے۔ کانگریس نے کہا کہ گزشتہ کل راجیہ سبھا میں 90 منٹ تک وزیر اعظم نریندر مودی جھوٹ کی گنگا بہاتے رہے۔ انہوں نے ایوان بالا میں کئی ایسی باتیں رکھی جس پر کانگریس نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور پارٹی لیڈران نے ان کی باتوں پر اپنی ناراضگی بھی ظاہر کی۔ رکن پارلیمنٹ جے رام رمیش نے تو حملہ آور رخ اختیار کرتے ہوئے پی ایم مودی پر 90 منٹ تک جھوٹ کی گنگا بہانے کا الزام عائد کیا۔ کانگریس کو بھی انہوں نے نشانہ بنایا۔ نریندر مودی نے کانگریس کو بدنام کیا اور نریندر مودی اللہ نے جھوٹ بولنے کی اسپیشل صلاحیت دی ہے۔ تاریخ کو توڑ مروڑ کر پارلیمنٹ کے سامنے مودی نے رکھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کی تقریر ایک انتخابی تقریر کی طرح تھی، یعنی پارلیمنٹ میں راجیہ سبھا میں انہوں نے کوئی کام کی بات نہیں کی، بس جیسے بھاشن کی عادت پڑ گئی، جھوٹ بولنے کی عادت پڑ گئی ہے، راجیہ سبھا کی پوترتا کو بھی وہ جھوٹ بول کر ختم کر دیتے ہیں۔ ناظرین، 10ویں اور 12ویں 10th اور 12th کے ایگزامز امتحانات کو نقل سے پاک رکھنے کے لیے میں نے کہا نا گزشتہ کل بھی کہ ڈرون کیمروں سے نگرانی کی جائے گی، اور دوسری یہ کہ اب امتحانی مراکز کے اطراف یعنی جہاں ایگزام سینٹرز ہے ان کے آس پاس 100 میٹر کے باہر تک موبائل سمیت دیگر آلات کا استعمال بھی ممنوع ہوگا، بین ہوگا۔ فلائنگ اور بیٹھک دستے بھی مقرر کیے جا رہے ہیں جسے ہم فلائنگ اسکواڈ کہتے ہیں۔ اسی مناسبت سے ہر تحصیل میں تحصیلداروں کی قیادت میں فلائنگ اسکواڈ تشکیل دیے گئے ہیں۔ ایک دستے میں کم از کم 4 ارکان ہوں گے اور ایک خاتون رکن بھی ہوگی۔ ناظرین، وقف بورڈ کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوقاف کی جو جائیدادیں ہیں اب اس پر جیسے بلی کی نظر چھیچڑوں پر، تو اب نریندر مودی کی نظر اور بی جے پی حکومت کی ناپاک نظر جو ہے وہ اب وقف بورڈ کی زمینوں پر ہے۔ اور اب اتر پردیش میں زیادہ شرارت کی جا رہی ہے کیونکہ اتر پردیش میں بھگوا آتنک عروج پر ہے، بلندی پر ہے۔ اتر پردیش میں وقف اراضی کے خلاف، وقف کی زمینوں کے خلاف جے پی سی کا سنسنی خیز دعویٰ سامنے آیا ہے۔ جے پی سی نے کہا ہے کہ ہزاروں سرکاری جائیدادوں پر وقف بورڈ کا قبضہ ہے۔
حالانکہ یہ جملہ الٹا ہے کہ ہزاروں وقف بورڈ کی جائیدادوں پر سرکار کا قبضہ ہے. خیر ناپاک کوششیں شروع ہے. انشاءاللہ ہماری محنتیں کوششیں رہے گی اور اللہ ہمیں کامیاب کرے گا. ان شیطانی نظروں کو وقف بورڈ پر قبضہ ہونے نہیں دے گا. ناظرین، جموں اینڈ کشمیر کے بارہمولہ، شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ سے خبر آ رہی ہے کہ ایک شخص نے وہاں خانہ کعبہ کی ساخت بنایا، جس پر تنازع کھڑا ہو گیا، وواد کھڑا ہو گیا. ویڈیو سوشل میڈیا پر منظر عام پر آنے کے بعد ایک شخص کو حراست میں لے لیا گیا ہے، گرفتار کر لیا گیا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ پولیس نے ایک شخص کو خانہ کعبہ سے مشابہ ڈھانچہ بنانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد گرفتار کیا ہے. گرفتار شدہ شخص کی پہچان عبدالرزاق لون کے طور پر ہوئی ہے، جس کو عوامی غصے کے بعد حراست میں لے لیا گیا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ اس شخص نے عبدالرزاق لون نے خانہ کعبہ سے مشابہ ایک ڈھانچہ تعمیر کیا تھا، جس کو دوران شب مقامی لوگوں نے رضاکارانہ طور پر منہدم کر دیا. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو، مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ. حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں، جیسے مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر، بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، کمر درد، کھجلی، بواسیر، خونی مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تل مسے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، بالوں کا جھڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا. بھی کانٹیکٹ